اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہو تو کون سی بات کی جائے اور کون سی بات نہ کی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، مگر 2-3 واقعات تو ایسے ہیں کہ جب تک وہ بات نہیں کرتے نا تو آپ کی بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر ساری بات کریں اور غار ثور کی بات نہ کریں تو ہے ہجرت کی رات کی بات نہ کریں تو بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ ہجرت کے لیے تشریف سارے لوگ چلے جائیں، تو سارے لوگ تو چلے گئے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے۔ کہتے مجھے امید تھی کہ نبی پاک مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پیارے آقا نے آ کر فرمایا کہ ابو بکر ہم نے بھی ہجرت، مجھے رب نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو کہا حضور کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ آپ خوشی کے مارے رونے لگے، اور اس کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب جب غار ثور کی طرف جو آپ لوگ گئے ہیں، میں بھی جب تک غار ثور پہ گیا نہیں تھا مجھے اندازہ نہیں ہوا یہ کارنامہ کتنا بڑا تھا۔ صحت مند آدمی چڑھے تو اسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے، مگر اب آج تو تھوڑے سے سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہیں، ہم رکتے رکاتے بھی جاتے ہیں، مگر اس وقت تو دشمن کا بھی خوف تھا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی دائیں چلتے تھے، کبھی لیفٹ چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا حضور میرا دل کہتا ہے، دل گھبراتا ہے کہ آپ پر دائیں طرف سے اٹیک ہوگا، میں رائٹ سائڈ آ جاتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے بائیں طرف سے اٹیک ہوگا میں ادھر آ جاتا ہوں۔ حضور جب خیال آتا ہے آگے سے اٹیک ہوگا میں آگے آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ پر حملہ ہو اس سے پہلے تم سامنے آ جاؤ؟ کہ حضور میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب یہ غار ثور کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اوپر جاتے ہیں، اب راستے میں ظاہر کانٹے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں حضور میرے کاندھوں پر تشریف لے آئیں۔ نبی پاک کو کاندھوں پر اٹھا کر اس سفر کو طے کرتے ہیں جو آج نارمل آدمی نہیں چڑھ پاتا۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اوپر پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور آپ نے ابھی اندر نہیں جانا، پہلے میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کچھ جانور کیڑے وغیرہ نہ ہوں۔ اندر جا کے آپ غار کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے بعد دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر کچھ سوراخ بھی ہیں۔ اپنی چادر ٹکڑے ٹکڑے کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوراخوں میں اپنی چادر کو پساتے ہیں اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور تشریف لے آئیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غار میں ایک ایسا سوراخ ہے جو باقی رہ گیا ہے، اپنا پیر اس پہ رکھا، نبی پاک تشریف لائے اور آپ کی گود میں آرام فرمایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ کائنات میں کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا تھا جو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میسر تھی کہ نبی پاک کا جی بھر کے دیدار 3 راتیں آپ کو نصیب ہوئیں۔ اور سبحان اللہ اس میں وہ عظیم واقعہ ہوا کہ اب ایک سانپ بھی تھا جو دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا کہ صدیق اکبر کا پیر ہے اس نے ڈس لیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نبی پاک کو جگا دیا جائے کیونکہ جان چلی جائے گی، مگر عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ ہیں مگر انسان تو تھے نا، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک کے رخسار پر آنسو گرتے ہیں۔ میرے آقا آنکھ مبارک کھول کر کہتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، صدیق اکبر کے مبارک انگوٹھے پر لگایا، پیر کے انگوٹھے پر لگایا، اور وہ سانپ کا اثر جاتا رہا۔ اللہ اکبر، مگر یہاں ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن کھڑا ہو جاتا ہے، علماء موجود ہیں کہ جان بچانا تو فرض ہے، اور جناب اس فرض کو صدیق اکبر نے پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ جان کو بچایا جائے، اور وہ آپ زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کو اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا نا ایسا ہی، جب مولا علی شیر خدا کی گود میں نبی پاک مقام صحبہ پر خیبر سے واپسی میں آرام کر رہے تھے، نبی پاک نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی، مولا علی کی اثر باقی تھی۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، اثر ایک تو نماز فرض، سب سے بڑا فرض، اور اثر جو ہے وہ سب سے شارٹ ٹائم ہوتا ہے، زیادہ خطرے والی نماز ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ مولا علی تو علم کا نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی تو اتنے بڑے مفتی تھے، عقل یہ کہتی ہے کہ نبی پاک سے عرض کیا جاتا حضور نماز پڑھنی ہے، مگر مولا علی کے عشق نے فیصلہ کیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد جب پیارے آقا کی آنکھیں مبارک پیارے آقا کھولتے ہیں، دیکھا مولا علی بڑے افسردہ ہیں۔ علی کیوں افسردہ ہو؟ کہ حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز نہیں گئی ہے، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یہ بھی سیکھو
یہاں مولا علی کے چاہنے والے، پنجتن کے چاہنے والے میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں، محرم کی نیاز پکا کے خوب کھاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر کیا پنجتن کی غلامی اور اہل بیت کی غلامی یہی ہے کہ صرف لنگر کھایا جائے؟ مولا علی کا یہ جملہ کمال کا ہے کہ جب سے ایمان لایا ہوں حضور علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ہماری کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی اس کا خیال کیا؟ اب کیا ہوا، پیارے آقا نے دعا فرمائی. رہتی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، عصر کے بعد مغرب کا ہی وقت آتا ہے، مغرب کے بعد اب عشاء کا ہی وقت آتا ہے، مگر سبحان اللہ نبی پاک کے ہاتھ مبارک اٹھتے ہیں، اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. یہ بھی کمال کی بات ہے، آرام تو نبی پاک فرما رہے ہیں مگر اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک کی اطاعت گویا رب ہی کی اطاعت ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. اب جب دعا کی تو سورج واپس آتا ہے، پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. اب یہ دو بڑے کمال کے کوسچن ہیں کہ جناب ایک طرف مولا علی نماز قضا کر دیتے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر اپنی جان کو جو ہے نا بچانے کے بجائے اس کو داؤ پہ لگا دیتے کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر نبی پاک کی آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. دونوں معاملات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سنو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ان دونوں واقعات کو موتیوں کی طرح پرو کے ہمارے لیے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اصل نتیجہ کیا ہے، اصل بات سمجھنی کیا ہے. آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. کہتے مولا علی نے تو عصر کی نماز قضا کر دی، صدیق اکبر نے جان اپنی لٹا دی کیونکہ جان بچانا فرض تھا. اب دونوں باتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا مگر نبی پاک نے کیا کمال عطا فرمایا، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، لعاب دہن لگا کر جان لوٹا دی اور دعا کر کے سورج پلٹا کر عصر لوٹا دی. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. آپ نے تو آقا کرم فرما کر ان کی جان بچا لی، ان کو نماز لوٹا دی، مگر یا رسول اللہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات تو یہ تھی، ماجرا تو یہ تھا، اب ایکسٹریکٹ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ آج سیکھ کر جانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے فرض ہیں نا بہت ضروری ہیں مگر یہ شاخیں ہیں. حضرت اگر یہ شاخیں ہیں تو تنا کیا ہے، اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل اصول یہ ہے کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، ارے اگر وہ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے. پڑھتے رہو نمازیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب ذرا غور کیجئے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، کوئی ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی تلاوت کرے، مگر اگر اللہ کے حبیب راضی نہیں ہے نا تو پھر رب نے راضی نہیں ہونا ہے. اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. یہ دونوں عظیم واقعات، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام کو ہم فالو کرتے ہیں، بالکل کیجئے، مگر مجھے بتاؤ مولا علی سے بڑا مفتی کون ہے، صدیق اکبر سے بڑا مفتی کون ہے؟ ارے ان دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے، ان کو راضی کرنا ہی رب کو راضی کرنا ہے. تو آج بھی اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے. آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اگر یاد منا رہے ہیں نا تو زندگی میں ایک اصول بنا لیجئے، جب بھی زندگی میں کوئی اہم کام کرنے لگیں، کوئی کاروبار کرنے لگیں، کوئی فیملی ایونٹ کرنے لگیں، کوئی دوستوں کی گیدرنگ کرنے لگیں، کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہے، ایک بار اپنے آپ سے پوچھنا ضرور کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کام سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے. اگر دل سے آواز آئے کہ نہیں یہ اللہ کی رضا والا کام نہیں، اس کے حبیب کی رضا والا کام نہیں، پھر اس کام کو مت کرنا، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے نا تو سب برباد ہو جائے گا. اور یہی بات، یہی اصول میرے امام نے ایک اور شعر میں سمجھایا اور کمال کی بات کی. وہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. This is actual parameter. Always try to understand. بس ایک اپنا فوکس بنا لو، انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. مل کر پڑھ لیتے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان